یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور پر حکومت آغاز ہے۔ محرم حرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ یہ وہ اشر یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء، صوفیاء اکرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کی عبادت، تسبیح، ذکر اور دعاؤں کے ساتھ گزارے تو اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو وہ ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو با وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا وہ تصور خود بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنائی دیتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہیں جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسے برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ پایا ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل ہے اور یہ خزانہ ہے، یہ صرف ان چاہنے والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزارتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت قیمتی بنا لیتے ہیں اس کے لیے بھی دنیا سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں بند دروازے وہ کھلیں گے جو رکیں گے نہیں، اور وہ چلیں گے، اور جو پریشانیاں وہ ختم ہوں گی، جو رزق ہے، بھوک فاقے سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے جو نام ہیں جو ایسے رکھتا ہے، جو بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسماء دراصل اللہ کی صفت ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، دولت، عزت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینے میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ و خون ریزی حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے تو ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اس دن ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، توبہ استغفار کرنا، غیر شرعی بدعات سے بچیں، سینہ کو بھی زنجیر زینی اور نوح نوخانی سے، محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اللہ، محرم الحرام کی برکت سے آپ ان گھروں کو اولاد، ان کے رزق اور ان کی مال و دولت میں اضافہ فرمائے۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے ان کی اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار، سرکاری جاب نصیب فرمائے۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنا گھر نصیب فرما، بیماریوں کو شفا کاملہ نصیب فرما، مشکلات اور تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔
اے اللہ جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ آپ ان کی من کی مرادیں اور دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ آپ کا ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پوری ہوگی۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ عز و جل آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دے گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دے دیتا ہے، اور رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، 3 دن کے اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتے طے ہونے کے لیے، ہر قسم کے بندش کے خاتمے کے لیے، جادو جنات سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا برکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ عز و جل آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کے گھر والوں میں مال اور دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائی کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرض چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ کون سے اعصاب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے؟ اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رزق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی واحد لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شدہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے، نہ سمندر کی تاریکی میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہو، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں میں ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر بڑھتی دے رکھی ہے، دنیاوی زندگی میں ان کے رزق کے ذرائع میں بھی ان کی درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام
ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، شرائع تعبید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دین میں، معاملات میں دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش اپنی جوانی کو اللہ کے رستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہے، جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کے غرض سے نکلا وہ اللہ کے رستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مفہوم جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کریں۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمودہ نہ کرے، اس لیے اللہ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب، دنیا میں ہر انسان کشادگاہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی، اور قرآن اور حدیث نے بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا ہے۔ ان اعمال میں بعض تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے کے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تک دیر میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی سے منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلطیاں کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا شکر کی توفیق کی ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت یاد بھی کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو تمہیں وہ زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رحمی ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے وجہ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرح کھینچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا اور انہیں اپنے فضل سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ 10 دن ہے، 10 اس تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلاتا ہے۔ تو محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک یہ تسبیح یا غنیجو یا نافیو یا فتاو یا وہابو یا غنیجو یا نافیو یا فتاو یا وہابو ہر دن کم سے کم 100 مرتبہ نماز کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ کیسے آپ کے قرضے اترتے ہیں، کیسے آپ کا کام بنتا ہے، تو آپ نے ان سب برکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں اور پورا سال خوشحالیاں آنے، پریشانیاں ختم ہونے کے لیے اس تسبیح کو لازمی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔